مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوگرافی اور ڈیجیٹل تصویر جس کو کہا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے جو علماء کے درمیان میں زیر بحث ہے، اور اب سے نہیں بہت سالوں سے زیر بحث ہے۔ اس پر میری تحریرات بھی موجود ہیں، میں نے مضامین بھی اس کے اوپر لکھے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ علماء کے درمیان میں زیر بحث مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں علماء کی رائیوں میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر جو آتی ہے یہ دراصل ایک عکس کی طرح ہے، یعنی وہ تصویر نہیں ہے بلکہ ایک عکس ہے۔ کچھ علماء کی یہ رائے ہے، بہت سارے علماء کی رائے اس کے خلاف یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی دراصل تصویر ہی ہے، یعنی جیسے آپ دوسری تصویریں لیتے ہیں اسی طرح یہ بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے۔ جیسے کسی کارڈ پہ لے لیا جائے یا کسی کپڑے پہ لے لیا جائے یا اسی طریقے پر کسی کاغذ پہ لے لیا جائے، تو جیسے وہ تصویر ناجائز ہے، اسی طریقے پر یہ ڈیجیٹل تصویر جو ویڈیو کی شکل میں ہوتی ہے یہ بھی دراصل ناجائز ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ مسئلے میں اختلاف ہے، بہت زیادہ علماء اس طرف ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے، مظاہر العلوم کا فتویٰ یہی ہے، اسی طرح اور بہت سارے اداروں کا فتویٰ یہی ہے، بہت سارے مفتیان کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی ناجائز ہی ہے۔ اس لیے اکثر علماء اسی کو اس وقت مانتے ہیں۔ اب رہا ایک اور مسئلہ کہ بھئی اس میں دوسرے علماء کا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ ایک طویل زمانے سے میں بھی اسی نقطہ نظر کا حامل تھا، سمجھتا تھا، میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، علماء حضرات جانتے ہیں، میں نے ان کے اندر یہی بات بیان کی ہے جو جمہور کے قول کے مطابق ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے لکھا گیا کہ ہمیں جو تحقیق ہوا اس دور میں وہ یہ تھا کہ جب یہ تصویر لی جاتی ہے تو پردے پر جو پرچھائیاں آتی ہیں وہ تو تصویر نہیں ہوتی لیکن اندر ہوتی ہے تصویر۔ جب کیمرہ اس کو اخذ کر لیتا ہے تو اخذ کر کے اندر اس کو چھپائے رکھتا ہے، اور جب آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو وہ تصویر جو اندر موجود ہے وہ پھر پرچھائیوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے، عکس نظر آتا ہے لیکن جو اندر موجود ہے وہ تصویر ہے۔ لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ اندر تصویر موجود ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتی لیکن ہے اندر تصویر، اس لیے ناجائز ہے۔ یہی بہت سارے علماء آج بھی کہتے ہیں، یہی میرا نقطہ نظر پہلے تھا، لیکن میں وہ کتاب لکھے ہوئے تقریباً 30 برس یا 25 برس ہو گئے جس میں نے اس سلسلے میں تحقیق بیان کی ہے، اور علماء کے درمیان الحمدللہ متداول ہے۔ لیکن اسی زمانے سے میں اس سلسلے میں مسلسل تگ و دو میں رہا، تحقیق میں لگا رہا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ بعض بڑے بڑے علماء کا نقطہ نظر اس میں یہ تھا، بعض زیادہ نہیں، بعض حضرات کا کہ نہیں یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس کے حکم میں ہے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اس وجہ سے میں اس سلسلے میں لگا رہا، جہاں جہاں اس سلسلے کا مواد ملتا تھا مطالعہ کرتا جاتا تھا، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تو ابھی قریب سمجھو کہ 2-3 سال پہلے سے میرا نقطہ نظر اس سلسلے میں بدل گیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس میں نظر آتا ہے یہ عکس کے حکم میں ہے، تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، چونکہ ماشاءاللہ یہاں علماء بھی موجود ہیں تو حضرات علماء کے سامنے اس خیال سے اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ اس پر غور فرما لیں، اور اس میں رائے اور مشورہ ہو سکتا ہے
اس لیے کہ یہ مسائل جدید مسائل ہیں، اور جدید مسائل کے سلسلے میں علماء کے درمیان میں اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ علمی اختلاف ہے۔ علمی اختلاف کو علمی دلائل کے ساتھ سمجھتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا، معلومات کرتے رہنا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نقطہ نظر بدل جائے، پہلے ایک نقطہ نظر تھا، بعد میں ایک اور نقطہ نظر ہو گیا، ہر دور کے اندر ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ میں ایک نظیر دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء نے فتویٰ دیا تھا لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اب یہ لاؤڈ اسپیکر رکھا ہے، بیان تو کر سکتے ہیں، اجازت تھی، لیکن نماز میں اس کے استعمال کو حرام قرار دیا۔ کیوں حرام قرار دینے کی وجہ یہ سمجھی گئی تھی کہ اس سے جو آواز نکل کر باہر محسوس ہوتی ہے وہ بولنے والے کی اصل آواز نہیں ہوتی۔ بولنے والے کی آواز، جیسے میں بول رہا ہوں، یہ آواز نکلی، اس کے ڈیل پر آ کر ختم ہو گئی، اور ڈیل میں آنے کے بعد یہ آواز ایک آواز بازگشت کی طرح عجیب جو ہے پیدا ہوئی، اور پیدا ہو کر وہ باہر پھیل رہی ہے۔ علماء نے کہا، حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے، ایسے بڑے بڑے اکابرین نے فتویٰ دیا اس زمانے میں۔ یہ فتویٰ آج بھی موجود ہے کتابوں کے اندر۔ اس میں فتویٰ دیا گیا تھا کہ اس آلے کے ذریعے سے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آواز ایک نئی آواز ہے، بولنے والے امام صاحب کی آواز یہاں آ کے ختم ہو گئی، اب جو آواز پیچھے لوگوں کو جا رہی ہے وہ آواز امام کی آواز نہیں ہے، وہ ایک نئی کریٹ ہو کے آئی ہے آواز، وہ آواز امام کی آواز نہیں ہے۔ اس آواز پر نقل و حرکت کرنے لگے پیچھے والے، یعنی مصلی لوگ، اللہ اکبر کی آواز کہیں سے آ رہی ہے، ان کو امام کی آواز نہیں آ رہی، امام کی آواز تو ختم ہو گئی یہاں آ کر، اب جو آواز بڑی ہو کر پیچھے پہنچ رہی ہے یہ آواز اصلی امام کی آواز نہیں ہے۔ جب اصلی امام کی آواز نہیں ہے تو اس آواز کے اوپر نقل و حرکت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سجدے سے اٹھنا، سلام کرنا اور تکبیر بولنا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک غیر آواز کے واسطے سے ہو رہا ہے۔ اس آواز پر نقل و حرکت کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی نماز۔ یہ فتویٰ کنہوں نے دیا؟ معمولی لوگوں نے نہیں دیا، اپنے زمانے کے حکیم الامت نے دیا، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام نے دیا، ان لوگوں نے دیا جن کی زندگیاں پڑھنے پڑھانے میں، غور و فکر کرنے میں، تفقہ فی الدین میں، اسی کے سلسلے میں زندگی انہوں نے لگا دی تھی۔ ایسے علماء نے یہ فتویٰ دیا، یہ سمجھ کر فتویٰ دیا کہ یہ آواز جو بڑی ہو کر ادھر ادھر پھیلتی ہے یہ امام کی اصلی آواز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دیا، اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت تھانوی کے حکم پر اس سلسلے میں مزید غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے بھی فتویٰ پہلے یہی دیا تھا کہ اس پر نماز پڑھنا ناجائز ہے، نماز اس پر پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن مفتی صاحب نے بڑے بڑے سائنسی اداروں سے تحقیقات کی، اور انہوں نے سوال کیا سائنسی اداروں سے کہ جب کوئی شخص لاؤڈ اسپیکر پر کچھ بولتا ہے تو جو آواز لوگوں تک پہنچتی ہے یہ بولنے والے کی اصلی آواز ہے یا بولنے والے کی نقلی آواز ہے، یہ اصلی آواز ہے یا آواز بازگشت ہے؟ اس کے بارے میں تحقیق طلب کی بڑے بڑے سائنسی اداروں سے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے تو فتویٰ ناجائز ہی کا دیتے تھے، لیکن انہوں نے یہ تحقیق جاری رکھ کر جب ان کے سامنے سائنسدان لوگوں کی تحقیقات آئی اور واضح طور پر آئی کہ جو آواز اس میں سے نکلتی ہے وہ امام کی اصلی آواز ہے، بولنے والے کی اصلی آواز ہے، خطاب کرنے والے کی اصلی آواز ہے، یہ نقلی آواز نہیں ہے، تو انہوں نے پھر فتویٰ دیا اور تفصیلی طور پر وہ سارا مواد جمع کیا اور اسی کے روشنی میں فتویٰ دیا، اور کہا کہ پہلے میں نے فتویٰ دیا تھا، میرے اکابر نے بھی فتویٰ دیا تھا، حکیم الامت تھانوی نے بھی فتویٰ دیا تھا، شیخ الاسلام مدنی نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ ناجائز ہے اس پر نماز پڑھنا، لیکن اب میری رائے بدل گئی اس لیے کہ یہ تحقیق میرے سامنے آئی۔
चुनाचे उनका रिसाला मिलता है लाउड स्पीकर मुकब्बिर सौत के नाम से, उसके अंदर ये पूरी तफसील मौजूद है। भाइयों, बताना ये है नए मसाइल आते हैं, उलमा की जिम्मेदारी होती है गौर व फिक्र करना, दलाइल की रोशनी में, हकायक की रोशनी में उसकी तह तक पहुंचना। कभी वो ऐसा साबित हुआ, एक मसला बताया गया लेकिन तहकीक नई सामने आ गई, उन्होंने अपने फतवों से रुजू कर लिया। ऐसा दुनिया में चलता रहता है, इसके अंदर कोई भी गलत बात नहीं है। आप कहने लगे भाई पहले हराम का फतवा दे दिया, उसके बाद हलाल का फतवा दे दिया। लोग ऐसे हैं और इस तरह के ताने कसते हैं। ये वो लोग ताने कसते हैं जो इल्म की हकीकत से वाकिफ नहीं, कुरान और हदीस से वाकिफ नहीं, और उनको ये बात मालूम नहीं है कि तफक्कुह फिद्दीन क्या होता है, उलमा की जिम्मेदारी क्या होती है, उलमा दलाइल पर गौर कैसे करते हैं, हकायक पर गौर कैसे करते हैं। वो अलग तक कोई बात नहीं कहते, हराम कहते हैं दलील से कहते हैं, हलाल कहते हैं दलील से कहते हैं। ये भी दलील वाली बात, वो भी दलील वाली बात है। इसलिए कोई ताना न कसे कि भाई पहले कह दिया हलाल, बाद में कह दिया हराम, पहले कह दिया हराम, बाद में कह दिया हलाल। ये सब कुछ दलाइल की रोशनी में होता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने कितने मसलों से रुजू किया, इमाम अबू यूसुफ ने कितने मसलों से रुजू किया, इमाम शाफई ने कितने मसलों से रुजू किया, इमाम जो है इमाम मोहम्मद ने कितने मसलों से रुजू किया। यानी पहले उनकी एक राय थी एक मसले में, बाद में राय बदल गई, दलाइल की रोशनी में बदल गई। या अलग उन्होंने जो कुछ कहा दलाइल की बुनियाद पर कहा। जो फिक़हियात को जानते हैं, फिक़ही किताबों को पढ़ते हैं, फिक़ही किताबों को पढ़ाते हैं, हिदायत को पढ़ते पढ़ाते हैं, उनके सामने सब कुछ मौजूद है। कितने मसाइल हैं। अबू हनीफा एक बात फरमाते थे, बाद में उन्होंने रुजू कर लिया, और रुजू भी किया किसके कौल के मुताबिक, अपने शागिर्द के कौल अबू यूसुफ के मुताबिक, अपने शागिर्द के कौल इमाम मोहम्मद के मुताबिक। उन्होंने कहा मैं रुजू करता हूं, अपना मसलक छोड़ता हूं, ये लेता हूं, इसलिए कि दलील की कुव्वत इधर से ज्यादा है, मेरी दलील में कुव्वत न थी, उसको छोड़ दिया और इसको ले लिया। भाइयों, बताना मुझे क्या है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई अचंभा नहीं, कोई ताज्जुब नहीं, और इसमें कोई एतराज की बात भी नहीं। अब आइए असल मसले की तरफ जिसको मैं पेश कर रहा था। यह मसला भी ऐसे ही हुआ मेरे हक में कि मैं मुसलसल लगा रहा ये देखने के लिए कि इसमें जो तस्वीर आती है वो तस्वीर इस इतलाक उस पर होता है या महज अक्स का इतलाक उसके ऊपर होता है। ये तहकीक करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा, और मैंने साइंसदानों का कलाम इस सिलसिले में पढ़ा, और इसी तरीके पर उन अरब उलमा का कलाम भी पढ़ा जो इस सिलसिले में जानकारी रखने वाले, और पूरी तहकीक के बाद इस सिलसिले में उन्होंने कुछ लिखा है। अलल तक लिखने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, उन फुकहा की बात कर रहा हूं जो जिम्मेदाराना तौर पर गौर करते हैं, जिम्मेदाराना तौर पर लिखते हैं, तफक्कुह के बाद लिखते हैं, हकीकत को जानने के बाद लिखते हैं। उनका कलाम भी मैंने पढ़ा। इसी तरीके पर हमारे हिंदुस्तान में और बाजू पड़ोस मुल्क में जो उलमा इस सिलसिले की हकीकत से वाकिफ होकर जो फतवे इस सिलसिले में लिखे हैं, मैंने उनको भी पढ़ा। इन सारी तफसीलात को पढ़ने के बाद, एक तरफ साइंसदानों की तहकीक पढ़ने के बाद, दूसरी तरफ अरब उलमा में से जो लोग इस फन से वाकिफ होकर लिखने वाले हैं उनके कलाम को पढ़ने के बाद, और तीसरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उन उलमा की बात जिन्होंने इस फन को समझने के बाद हकीकत हाल की तरफ रोशनी डाली, उनके कलाम को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें अंदर भी तस्वीर नहीं होती, बाहर भी तस्वीर नहीं होती। अंदर तो ये डिजिटल है। डिजिटल का मतलब ये है कि कुछ हुरूफ और नुकूश होते हैं, कुछ आदाद और शुमार होते हैं। जब ये अक्स करता है कैमरा तो अंदर जाने के बाद कोई तस्वीर वहां पर नहीं होती। अब मेरी तस्वीर ली जाए तो मेरा कोई चेहरा वहां पर नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। अलबत्ता कुछ हुरूफ और नुकूश की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और फिर जब वो नुकूश और हुरूफ को जारी करना चाहते हैं तो तस्वीर की शक्ल में यानी अक्स की शक्ल में नजर आने लगता है। इसलिए ये अक्स जो नजर आता है यह अक्स के हुक्म में है। अंदर भी कोई तस्वीर नहीं, बाहर भी कोई तस्वीर नहीं। ये तहकीक होने के बाद मैंने इस सिलसिले में एक रिसाला भी लिखा, लेकिन वो अब तक इसलिए शाये ना हो सका कि लॉकडाउन का जमाना चल रहा था।
اور مسلسل جو ہے حالات خراب چل رہے تھے، اور تمام ادارے اور تمام جو ہے اس طرح کے تباہ کرنے والے ادارے سب بند پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے اور بھی میری کئی کتابیں ہیں جو اس درمیان میں لکھی گئی، تقریباً 10 کتابیں ہیں جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں اختر نے لکھی اللہ کے فضل سے، کرم سے، لیکن وہ اب تک شائع اس لیے نہ ہوئی کہ سلسلہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کی بندش کا تھا، لاک ڈاؤن کا تھا، اس لیے تباعت کا سلسلہ نہیں ہو سکا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے۔ اب میں اپنے نقطہ نظر کے مطابق عمل کروں اور ان علماء کے مطابق جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور میں اپنا جو نقطہ نظر رکھتا ہوں وہ اپنا نقطہ نظر جو پہلے تھا وہ بھی بیان کر دیا، تحقیقات کیا سامنے آئی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے کتاب لکھ دی ہے اور سارے حوالے اس کے اندر درج ہیں۔ الحمدللہ اس کتاب کے اندر ایک بات اور ہے، چونکہ علماء حضرات یہاں موجود ہیں اس لیے یہ عرض کرنے کی بھی جرات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ علماء مجھے مشورہ دے سکیں۔ میں نے اس کے اندر ایک اہم باب یہ قائم کیا ہے کہ عکس کا حکم کیا ہے شریعت میں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تصویر نہیں ہے عکس ہے تو جائز نہیں، جائز ہونے کے حدود ہیں۔ یہ کب جائز کب ناجائز اس کے جو حدود ہیں اس کے اوپر میں نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے، شاید 50 صفحے سے زیادہ اس رسالے کے اندر اسی پر بحث ہے کہ کن کن حالات میں عکس سے فائدہ اٹھانا جائز اور کن حالات کے اندر عکس کا استعمال ناجائز۔ یہ ایک فقہی ضابطوں کے تحت، فقہی تحقیقات کے تحت میں پورے کا پورا باب لکھا گیا، بلکہ پوری ہی کتاب الحمدللہ فقہی تحقیقات سے لبریز ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اپنے اپنے نقطے نظر کی بات ہے جس کو ہر آدمی اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی ایسی تردید نہ کرے جس سے تنقیص ہو، توہین ہو یا ان کے جو ہے حق کو چھیننے کی بات آئے، یہ بات نامناسب